سامعین اکرام السلام علیکم۔ امید ہے کل کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج سماعت فرمائیں کلام اقبال سے۔ یہ طفل شیرخوار ہے۔ طفل مانے چھوٹا بچہ، شیرخوار بہت چھوٹا بچہ جو ہے 3 سال 4 سال کے بچے کے لیے پر لکھا ہے آپ نے۔ اس میں بچے کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے چاقو لیا ہے جو ہے، تو وہ چاقو لیا ہے تو اس سے ہاتھ کٹنے کا ڈر ہے، تو اسی پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے چاقو تم سے چھینا اور چلاتا ہے تو، میں نے چاقو تجھ سے چھینا اور چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں مجھے نا مہرباں سمجھا ہے تو۔ علامہ اقبال کہنا ہے کہ بچے سے کہ میں نے تم سے چاقو چھین لیا، تم بہت چھوٹے، تم کو نہیں پتہ کہ یہ جو چاقو سے تم کو کچھ کٹ سکتا ہے ہاتھ جو ہے، تو میں نے چاقو اس لیے چھین لیا، چلا رہا کہ اور میں تم پہ مہربان ہوں، تم مجھے نامہربان سمجھ کے جو ہے یہ چلا رہا جو ہے، تو میں نے چاقو تجھ سے چھینا اور چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو۔ پھر پڑا روئے گا اے نوارد عقلی میں غم، پھر پڑا روئے گا اے نوارد عقلی میں غم، چبھ نہ جائے دیکھنا باریک ہے نوک قلم۔ اسی طرح قلم جو ہے اسے لکھنے کی بات ہوتی ہے تو نوک قلم جو اب تو اتنا نہیں ہوتی ہے، پہلے جو ہے نرکٹ کی قلم بنایا جاتا تھا، یا جینب ہوتی تھی، جینب جو ہے وہ اس سے جو ہے لکھنے میں اگر کہیں چبھ جائے جو ہے وہ جو ہے جینب جو ہے تو اس سے نکل جاتا تھا، خون بھی نکل سکتا تھا، تو اسی طرح ہے۔ پھر پڑا روئے گا اے نوارد عقلی میں غم، چبھ نہ جائے دیکھنا باریک ہے نوک قلم، آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بیزار ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ تم کو ایسی چیز کو پیار ہے تم کو جو اس سے نقصان ہو، تو آہ کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بیزار ہے، کاغذ کے ٹکڑے کے کھیل اس سے کوئی پریشانی تم کو نہیں ہوگی۔ جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو، جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو، اس عادت میں ہم انگ ہوں میں بھی تیرا، تو تلون آشنا میں بھی تلون آشنا، عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، جلد جاتا ہے غصہ جلد من پاتا ہوں میں۔ یعنی آپ خود ہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اپنے سے کہ میں بھی بچے ہی کی طرح ہوں جو ہے، اور بوڑھے ویسے بھی جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو ان میں تمام چیزیں جو ہے بچوں کی یاد آ جاتی ہے، کھانے میں پینے میں اور تمام چیزوں میں جو ہے۔ عارضی لذت کا شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، جلد آ جاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں، میری آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری، میری آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری، کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں علامہ اقبال جو ہے، یہ کہ تم چھوٹے بچے ہو، میں عمر ہو گئی تو میری تمہاری عادت بالکل ایک جیسی ہو گئی ہے جو ہے، یہ عارضی لذت کے شیدائی ہوں چلاتا ہوں میں، جلد آ جاتا ہے غصہ جلد من جاتا ہوں میں، میری آنکھوں کو لبھا لیتا ہے حسن ظاہری، کم نہیں کچھ تیری نادانی سے نادانی میری۔ اور یہ بہت لمبی نظم ہے، یا بہت غزل نظم، لیکن میں نے پورا نہیں پڑھا کہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا جو ہے۔ اب آخری شعر دیکھیے، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خندہ میں بھی ہوں، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خندہ میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجواں ہوں، طفل ناداں میں بھی ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مطلب جوانی پہ لکھا آپ نے جو ہے
کہ تیری صورت گاہ گریاں گاہ خندہ میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجوان ہوں طفل نادہ میں بھی ہوں۔ تو یہ پورا جو ہے آپ مجھے پسند آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور ہے علامہ اقبال کی جو ہے وہ یہ ہے ایک مکڑا اور مکھی۔ اب اس میں دیکھیے گا مکھی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو مطلب زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن مکڑا جو ہے کتنا چال باز ہے، کتنا چال باز مکڑا ہے۔ مکڑا رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر کوئی مکڑی آ گئی تو اس کو فوراً پکڑ کے کھا لیتا ہے۔ دوسرا علامہ اقبال کا ہے، یہ دونوں نظمیں غزل جو ہے وہ یہ جو ہے بچوں کے لیے ہے۔ ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کسی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ مکڑی کو یہ معلوم ہے کہ وہ مکڑا جو اس کو کھا لیتا ہے، اسی لیے اس کی پاس جانے سے گریز کرتی ہے، لیکن مکڑا جو ہے مکھی جو ہے، لیکن مکڑا جو ہے کس طرح اس کو لبھا رہا سمجھا رہا ہے۔ ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملتے تو کوئی بات نہیں تھی، اپنوں سے مگر چاہیے کیوں کھینچ کے رہنا۔ غیروں سے نہ ملتے تو کوئی بات نہیں تھی، غیروں سے نہ ملتے تو کوئی بات نہیں تھی، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے رہنا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے میری، معلوم ہے، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا نہ دھوکا۔ جو مکھی نے سنا جو ہے اس کی بات کی کتنے لبھا رہا ہے، تو مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا نہ دھوکا، دیجیے گا نہ دھوکا۔ اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے۔ مکھی نے کہا میں اس ساری جال میں نہیں پھنسنے تیار ہوں، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ یہ بھی لمبی نظم ہے، لیکن ایک جو اس کے بعد تھوڑا سا فرمائیں۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا۔ دانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب چالاک ہے۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا۔ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں۔ دیکھیے آج کی زندگی کے انسان تمام چیزیں 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھے جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی، مکڑے نے کہا یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا بڑا آپ کو رتبہ۔ اس طرح سے کر رہا ہے اپنے اس میں لینے کے لیے جو ہے، یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ۔ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، ہیرے کی جو چمک ہے، ہیرے کی کنیاں جو ہوتی ہیں، مطلب اس کو رجھا رہا کر رہا ہے کہ کس طرح سے میرے پھندے میں آ جائیں۔ آنکھیں ہیں تیری ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے قلگی سے سجایا۔ یہ حسن پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی۔ دیکھیے بڑے سے بڑا آدمی ہو اگر اس کو خوشامد کی جائے تو اس کو بات آدمی کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے اس کو اچھا لگتا ہے، تو بات میں آتا ہے جو ہے۔ یہ اسی پر ڈاکٹر اقبال کا ہے جو بچوں کو لیے ہے لیکن بڑوں کے لیے بھی ہے۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی،
یہ بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا. اب آگے جال میں جو ہے انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، یعنی میں انکار اب نہیں کر پاؤں گی. انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اسے. یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا. بھوک آخری دیکھیے، بھوکا تو کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی. بھوکا تو کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. یہ بھوکا تو کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. پہلے مکڑے نے جو ہے جال میں ڈالنے کے لیے مکھی کو کہا تو وہ سمجھ گئی کہ ہم کو جو ہے پریشانی کرے گا، یہ کرے گا، کھا لے گا. لیکن جب اس نے خوشامد کیا جو ہے اور اس کی یہ بتایا کہ اب تم ایسی خوبصورت ہو، یہ ہو، تو وہ مان گئی جو ہے، اس سے پھندے میں آ گئی. اس طرح سے یہ ڈائریکٹ علامہ اقبال کی جو نظمیں، غزلیں، نظمیں زیادہ لکھی ہیں آپ نے، وہ سب کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا. اور آپ اسد خان محمود یوٹیوب پر دیکھنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی کریں. السلام علیکم.